سید مدا علی موسوی، وہ محو گفتگو کریں گے۔ درود پڑھیں آل محمد کی ذات پہ۔ خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام والتحیۃ والاکرام مولانا وحول الثقلین جد الحسن والحسین بالقاسم محمد وعلى اہل بیتہ الطیبین الطاہرین المعصومین المنتجبین المنتحبین المظلومین ولعنت اللہ علی اعدائہم وغاصب حقوقہم ومنکر فضائلہم ومنکر ولایتہم ومنکر مصائبہم اجمعین من یومنا ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ الذی جعلنا من المتمسقین بولایت امیر المؤمنین۔ صلوات پڑھیں، صلی علی محمد۔ دعا ہے کہ آل محمد کا عظیم اللہ تمام مومنین کا اس بارگاہ میں چل آیا بارگاہ میں منظور و مقبول فرمائے۔ تمام مومنین کی جو جائز حاجات ہیں، جو دلی حاجات ہیں، اپنی بارگاہ میں شرف قبولیت فرمائے۔ اپنی اپنی دعا کی مستجابی کے لیے بے اولاد مومنین کی اولاد نرینہ کے لیے اور بارویں آقا کے جلد ظہور کے لیے بلند آواز سے صلوات پڑھیں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی۔ مجلس حسین ابن علی میں بیٹھے ہوئے موالیان حیدر کرار کے دلوں میں موجود ولایت ولی مطلق کے وسیلہ سے میں درخواست گزار ہوں حقیقی وارث دین الہی منتقم خون حسین کائنات کا مطلق العنان اور مدبر الامور امام سے کہ وہ دست ہیبت پر بیٹھ کر اپنے چہرے سے نقاب غیبت کو پلٹے اور دنیا والوں کو بتائے علی کل بھی واجب تھا، علی آج بھی واجب ہے۔ کیا بات ہے، ماں حسین کی راضی ہو یا علی یا علی۔ سب سے پہلے کہ اللہ صاحب تمام مومنین کو اللہ کے گھر میں علی کی آمد مبارک ہو۔ آج اس علی کی آمد کا دن ہے کہ جس کے آنے کی وجہ سے کعبہ قبلہ بن گیا۔ ماں حسین کی راضی، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے۔ امت مسلمہ میں واحد شخص ہے علی ابن ابی طالب جو اپنے ہی اللہ کے گھر میں آیا۔ گفتگو کا انداز ہو گیا ہے، آپ کی توجہ کو منتظر اقرار بھائی۔ امت مسلمہ میں واحد شخص ہے علی ابن ابی طالب جو اپنے ہی اللہ کے گھر میں آیا۔ یہ سعادت ہے، یہ خدا کی نعمت کا نزول ہے کہ علی اللہ کے گھر میں آئے۔ بارہا آپ نے اس سے پہلے بھی سنا کہ اس گھر میں ایک بی بی آئی تھی اور اسے نکالا گیا۔ وقت کی معظمہ بی بی تھی، وقت کی بطول بی بی تھی، جو آنے والا تھا، اللہ کا نبی تھا جو آنے والا تھا، خدا کی نشانیوں میں سے ایک نشانی تھی۔ اب جو بندہ جشن سننے کی نیت سے بیٹھا ہے، میں جشن کا پہلا جملہ کہنے لگا ہوں۔ جب وقت ولادت عیسیٰ قریب آیا تو اللہ نے مریم کو یہ کہہ کے نکال دیا کہ مریم بے شک تیرے ہاں میری حجت کا ظہور ہے، بے شک تیرے ہاں میرے نبی کا ظہور ہے، لیکن جہاں ولادتیں نہیں عبادتیں ہوتی ہیں۔ کیا بات ہے، ماں حسین کی راضی ہو، اللہ ان ہاتھوں کو سلامت رکھے یا علی یا علی۔ ماں حسین کی راضی ہو، کیا بات ہے، کیا بات ہے۔ یہاں ولادتیں نہیں عبادتیں ہوتی ہیں۔ صاحب معرفت چہرے تشریف فرما ہے، بی بی مریم کے پاس رہنے کو اپنا گھر نہیں تھا، وہ رہ اس چھت کے نیچے رہی تھی، وہ رہ اس گھر کے نیچے رہی تھی، باہر قوم تانے دینے کے لیے کھڑی تھی۔ اللہ کو بھی پتا تھا کہ بغیر باپ کے بیٹا دے رہا ہوں۔ اب خدا کو چاہیے تھا جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا وہ تو ہوتا ہے، کہہ دیتا کہ مریم تیرے ہاں میرا نبی آ رہا ہے، میں بغیر باپ کے بیٹا دے رہا ہوں، چل میں تجھے اپنی چار دیواری میں محفوظ کر لیتا ہوں، اپنی چار دیواری میں محفوظ کر لیتا ہوں۔ لیکن جسے بٹھانا چاہیے تھا اسے نکالا گیا۔
جسے بٹھانا چاہیے تھا اسے نکالا گیا. جشن کی رات ہے, علی کی ماں کی عزت کی قسم ہے, کسی ضعیف سے ضعیف کتاب چھوٹے سے چھوٹے مورخ کی روایت دکھا دے, علی کی ماں آئی نہیں تھی, گھر بیٹھی فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا تھا. کیا بات ہے, ماں حسین کی راضی ہو. علی کی ماں آئی نہیں تھی, گھر بیٹھی فاطمہ بنت اسد کو بلایا گیا تھا. حیدر کی ماں کو بلایا گیا, عیسیٰ کی ماں کو نکالا گیا. عیسیٰ کی ماں کو نکالا گیا, حیدر کی ماں کو بلایا گیا. یا اللہ تیرے ہاں انصاف ہے, تو عدل کرتا ہے, وہاں بھی حجت آ رہی ہے, یہاں بھی حجت آ رہی ہے. وہ بھی وقت کی معظمہ بی بی, یہ بھی وقت کی معظمہ بی بی, وہ بھی وقت کی بطول بی بی, یہ بھی وقت کی بطول بی بی. پھر عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں, حیدر کی ماں کو بلایا کیوں, عیسیٰ کی ماں کو نکالا کیوں, حیدر کی ماں کو بلایا کیوں؟ اللہ نے کہا کہ میں نے عیسیٰ کی ماں کو نکال کے بھی توحید بچائی ہے, علی کی ماں کو بلا کے بھی توحید بچائی ہے. یا اللہ تو نے عیسیٰ کی ماں کو نکال کے توحید کیسے بچائی, علی کی ماں کو بلا کے توحید کیسے بچائی؟ اللہ نے کہا کہ قیامت تک ایک قوم پیدا ہونی ہے جس نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے, جس نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا ہے. اگر عیسیٰ میرے گھر پیدا ہو گیا تو لوگوں نے کہنا ہے کہ بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں آیا, بیٹا تھا تو باپ کے گھر میں. اس لیے میں نے ان کی دلیل کی کمر توڑ دی. نہ عیسیٰ مریم عیسیٰ کو میرے گھر پیدا کرے, نہ اللہ کا بیٹا کہنے کا جواز ہو. یا اللہ ٹھیک ہے, تو نے عیسیٰ کی ماں کو اس لیے نکالا اپنی توحید کو بچائے, علی کی ماں کو بلا کے توحید کیسے بچائی؟ اللہ نے کہا کہ وہاں لوگوں نے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا کہنا تھا, یہاں لوگوں نے علی کو اللہ کہنا تھا, یہاں لوگوں نے علی کو اللہ کہنا تھا. میں علی کو کعبے میں اتاروں گا, جب بھی 13 رجب آئے گی سنی شیعہ اکٹھے ہوں گے, مل کے کہیں گے علی اللہ کے گھر آیا, علی اللہ کے گھر آیا. میں دنیا کو بتانا چاہتا ہوں علی اور ہے, اللہ اور ہے. کیا بات ہے, ماں حسین کی راضی, کیا بات. اللہ اکبر, یا رسول اللہ, یا علی یا علی. تاریخ کی کتابیں اٹھاؤ, جب تک معجز نما رہا معجزہ موجود رہا, معجز نما چلا گیا معجزہ چلا گیا. جناب موسیٰ عصا کا معجزہ دکھاتے تھے, جب تک جناب موسیٰ رہے عصا معجزے دکھاتا رہا. جناب موسیٰ چلے گئے عصا کا معجزہ چلا گیا, کیونکہ عصا کی ذاتی تاثیر نہیں تھی, جب تک حجت کے ہاتھ میں تھا معجزہ تھا. جناب موسیٰ چلے گئے عصا کا معجزہ چلا گیا. اسی طرح جناب داؤد لوہے کو موم کر دیتے تھے, جناب داؤد رہے لوہا موم ہوتا رہا. جناب داؤد چلے گئے لوہا موم ہونا ختم ہو گیا. یعنی جب تک حجت رہی تب تک معجزہ رہا, حجت چلی گئی معجزہ چلا گیا. ایک ایک حجت کو نکالتے چلے گئے, حجت موجود رہی معجزہ موجود رہا, حجت چلی گئی معجزہ چلا گیا. اب دیکھوں گا کون کون سا بندہ اس جملے کا لطف لیتا ہے. اللہ جانے کتنی بڑی ہستی کا نام علی ابن ابی طالب ہے کہ آج 1450 سال پہلے علی کی ماں فاطمہ بنت اسد کعبے کے قریب گئی تھی, کعبے کی دیوار پہ نشان آج بھی موجود ہے. کیا بات ہے, اللہ سلامت رکھے, ماں حسین کی راضی ہو. کیا بات ہے. عیسیٰ سے لے کے آج تک کے مسلمانوں نے صرف سنا ہے کہ اللہ ہے, لیکن معصومین نے سنا نہیں, دیکھا ہے کہ اللہ ہے. کیا بات ہے, کیا بات ہے, مولا سلامت رکھے. معصومین نے سنا نہیں, دیکھا ہے کہ اللہ ہے. جو لوگ پریشان بیٹھے ہو کتاب کا حوالہ دے دیتا ہوں, کتاب کا نام ہے اصول کافی. 200-400 سال پہلے کی کتاب نہیں, 1200 سال پہلے کی کتاب ہے. کتنے سال؟ 1200 سال پہلے کی کتاب ہے, جس میں روایت آج بھی موجود ہے کہ جناب علی علیہ السلام کوفہ کے منبر پر بیٹھے تھے. ایک شخص نے اٹھ کر سوال کیا, یا علی ہل رأیت ربک, جس رب کی عبادت کرتا ہے اسے کبھی دیکھا ہے؟ علی نے کہا جاہل چپ ہو جا, میں علی اسے جھکتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. کیا بات ہے, ماں حسین کی راضی, مولا سلامت رکھیں. میں علی اسے جھکتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو, میں علی اسے جھکتا ہی نہیں جسے دیکھا نہ ہو. خوشنود امام زمانہ بلند تر صلوات. اس کے بعد آپ نے جناب موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں سنا کہ اللہ سے کلام کرتے تھے. بہت لاڈ والا بہت پیار والا نبی تھا اللہ کا. اللہ بڑا پیار کرتا تھا موسیٰ سے. یہ واحد نبی ہے جو اللہ سے کلام کرتا تھا. اللہ نے اسے لقب دے دیا کلیم اللہ, اللہ سے کلام کرنے والا. اللہ جانے اب جو موسیٰ علیہ السلام بات کرتے تھے نا اللہ سے, وہ براہ راست جیسے آپ اور میں ہی کر رہے ہیں ایسے نہیں کرتے تھے. ایک درخت تھا جس کے ذریعے یہاں سے موسیٰ بولتے, درخت بولتا تو موسیٰ سمجھ جاتا کہ درخت سے اللہ بول رہا ہے. ماشاءاللہ صاحب معرفت چہرے تشریف فرما ہے, آپ کا بیٹا ہونے کی حیثیت سے بات کرنا چاہتا ہوں.
پہلے میں بھی بڑا پریشان تھا، آخر یہ شجر ہے کون سا کہ جس سے اللہ بول رہا ہے، آخر یہ شجر ہے کون سا جس سے اللہ بول رہا ہے۔ میری اس مشکل کو حل کیا 14 نے۔ میں نے ایک دن نماز پڑھی، ایک دن نماز پڑھ کے میں نے زیارت امیر المومنین اٹھائی۔ جب میں نے امیر المومنین کی زیارت پڑھنا شروع کی، اس میں یہ کلمات آئی، السلام علیکہ یا شجرۃ النداء، اے بولنے والے شجر تجھ پر سلام ہو۔ اس دن معلوم پڑا اس شجر سے مراد علی ابن ابی طالب ہے۔ بولو بولو سخی لال کلندر مات۔